حکومت کی جیب میں کتنے پیسے ہوں گے اگلے ایک سال کے دوران جس کو وہ عام لوگوں کے اوپر لگائے گی، ان کی ڈیولپمنٹ، سڑکوں کے اوپر پل بنیں گے، صحت، ہیلتھ، جو ظاہر ہے صوبوں کو بھی پیسہ جائے گا؟ یہ تقریباً 1100 ارب روپے جو وفاق خرچ کرے گی ترقیاتی منصوبوں کے اوپر، اور اس میں جو سب سے بڑا پورشن ہے وہ این ایچ اے کا ہے. تقریباً 303 ارب روپے این ایچ اے کو روڈس کی تعمیر کے لیے دی جائیں گے، اور جس میں جو سب سے بڑا حصہ ہے وہ N25 جو روڈ ہے بلوچستان میں، جس کو خونی روڈ کہا جاتا ہے، اس کی تعمیر کے لیے وفاق خرچ کرے گا. اس کے علاوہ جو ہے جو دوسرا بڑا حصہ ہے وہ 147 بلین کا آبی وسائل کا ہے. اور آج بھی بڑی انپورٹنٹ میٹنگ ہوئی ہے جس میں یہ طے پایا کہ 72 گھنٹوں کے اندر اندر ایک حکمت عملی بنائی جائے گی. پاس میں جتنے بڑے ڈیمز ہیں ان کی فنڈنگ اگر آؤٹ آف PSDP بھی کرنی پڑی تو اس کے لیے بندوبست کیا جائے گا، تاکہ جو بھارت کی آبی جارحیت کے لیے حکمت عملی کو طے کیا جائے اور ترجیحات کو طے کیا جائے. یہ جو رقم ہوگی آؤٹ آف PSDP ہوگی، صوبے بھی اس میں اپنا پولنگ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو باقی جو گرانٹس ہیں، سبسڈیز ہیں، وہ تقریباً 1300 ارب روپے کی ہیں. اور اب فوکس کیا جا رہا ہے کہ جو بجلی کی سبسڈیز کو مرانہ وار کم کیا جائے. حکومت بڑا خرچہ جو ہے جو سرکولر ڈیٹ کا وہ اس دفعہ اتار دے گی، تقریباً 1265 ارب روپے ادا کر دے گی. تو جو مسلسل ایک رقم ہمارے پر سود کی رقم چڑھ رہی ہوتی ہے وہ بجلی کے بلوں سے کسی حد تک جو ہے ان کو ریلیف مل جائے گا. ساتھ ساتھ جو ہے وہ کچھ حکومت کوشش کرے گی کہ 3 سے لے کے 5 روپے یا 7 روپے تک فی یونٹ بجلی بھی سستی کی جائے، جو کہ گھریلو صارفین کے لیے تو IMF مان گیا، لیکن صنعتی صارفین کے لیے جو ہے اگر وہ ریکوری بہتر کریں گے تو کسی حد تک کوئی ایک فسکل کوشن ہوگا کہ جو انڈسٹریل صارفین ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ریلیف دیا جا سکے. اس کے ساتھ ساتھ جو میجر ریلیف ہے وہ کچھ تنخواہوں میں تھوڑا سا ریلیف ہے، لیکن ہماری ترجیحات بہت ڈفرینٹ ہوئی ہیں اور کسی حد تک IMF مان بھی گیا ہے ہماری ترجیحات کے اوپر. لیکن چونکہ ہم ICO سے نکل کے اس وقت جو ہے وہ سرجری وارڈ میں آ گئے. اچھا، ایک سوال پھر میں حضرت کے پاس جاتا ہوں. لاسٹ ایئر ہمارا ٹیکس کلیکشن کا ٹارگٹ کتنا تھا؟ اس میں کتنا ہم کم ٹیکس اکٹھا ہوا ہے، اور آئندہ کتنا ٹیکس کلیکشن کا ٹارگٹ ہے، اور کہاں سے ٹیکس ہم اکٹھا نہیں کر پائے؟ کیونکہ سیلری کلاس میں دیکھ رہا تھا کہ سب سے زیادہ ٹیکس سیلری کلاس میں دیا ہے. دیکھیں جو ہمارا اس وقت ہدف تھا تقریباً وہ 12.9 ٹریلین تھا، لیکن ہم IMF نے کہا جی اب 640 بلین کم کر دیں تو 12.3 ٹریلین کے اوپر آ گیا. لیکن یہ جمع نہیں ہو پا رہا کیونکہ گروتھ بہت کم ہے. جو اصل مسئلہ ہے وہ گروتھ کا ہے. اور پھر دوسری بات کہ عوام تو دے رہی ہوتی ہے، اگر عوام وہاں نہیں دے رہی تو عوام PDL میں 900 ارب روپے دے رہی ہوتی ہے. اب جب آپ اس کو GDP میں شامل کریں گے تو IMF کے اہداف حاصل ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ تقریباً 900 ارب روپے وہ بھی عوامی PDL کی مد میں دے رہے ہوتے ہیں. لیکن چونکہ وہ NFC کا حصہ نہیں بنتا، وہ نان ٹیکس ریونیو ہے، اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا جو ٹیکس ریونیو ہے وہ کم ہے. لیکن اگر پبلک کے حوالے سے دیکھیں تو جو شارٹ فال لگتا ہے ہمیں کہ وہ شارٹ فال ٹیکس ریونیو میں تو ہے، لیکن عوام GDP میں اپنا حصہ دے رہی ہوتی ہے، اور وہ 900 ارب روپے ڈائریکٹ وفاق کو مل رہے ہوتے ہیں جو NFC کا حصہ نہیں بن رہے ہوتے. اب اگلے سال جو ہے تقریباً اس کے اندر 2000 ارب روپے کا اضافہ ہوگا، جو کچھ ٹیکس میئرس کے ذریعے اور کچھ جو ہے وہ گروتھ کے ذریعے، کچھ انفلیشن کے ذریعے. اس کے باوجود بھی تقریباً 400 سے 600 ارب روپے کے ٹیکس میئرس یا نئے ٹیکسز جو ہیں وہ عوام کے اوپر لادے جائیں گے. جو ٹیکس جمع نہیں ہو رہا وہ سائڈ ہے، جیسے ہمارا ریٹیل کے اوپر مسلسل ناکامی ہے، ہول سیل کے اوپر مسلسل ناکامی ہے، ریئل اسٹیٹ جو ہے وہ تقریباً آلموسٹ شٹ ڈاؤن کے اوپر ہے. تو وہاں کوئی ایکٹیویٹی ہو ہی نہیں رہی جس کی وجہ سے جو کسی حد تک ٹیکس جمع ہوا.